الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب من سئل علما، باب ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس سے سوال کیا گیا علم کے متعلق، وہ مشتغل اس حال میں کہ وہ مصروف ہو فی حدیث ہی اپنی بات میں، اپنے کسی کام میں مصروف ہو، باتوں میں مصروف ہو، فأتم الحدیث، تو پہلے وہ اپنی بات مکمل کرے گا، ثم اجاب السائل، پھر سوال کرنے والے کو جواب دے گا۔ گویا کہ اس میں طلب علم کے آداب کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک طالب علم گیا، ایک سائل گیا، اس نے عالم سے مسئلہ پوچھا، علم کی بات پوچھی، عالم اپنی باتوں میں مصروف ہے تو وہ انتظار کرے یہاں تک کہ عالم اپنی بات مکمل کر لے، پھر اس کے سوال کا جواب دے، اس کی بات جو اس نے پوچھی ہے وہ اس کو بتائے اور سمجھائے۔ قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح قال وحدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثني ابي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں بینما النبی، اس دوران کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس، ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے، یحدث، باتیں کر رہے تھے، القوم، لوگوں سے، جاءہ اعرابی، ایک اعرابی آیا، فقال، اس نے کہا، متی الساعۃ، قیامت کب ہے؟ فمضى رسول اللہ، جاری رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یحدث، اپنی باتیں کرتے رہے۔ فقال بعض القوم، لوگوں میں سے کسی ایک نے کہا، سمع ما قال، کہ آپ نے سن لیا ہے جو اس نے کہا، لیکن فکرہ ما قال، آپ نے ناپسند کیا ہے اس کے سوال کو۔ وقال بعضهم، بعض نے کہا، بل لم يسمع، نہیں آپ نے سنا ہی نہیں ہے۔ حتی اذا قضى حدیثہ، یہاں تک کہ جب اپنی بات مکمل کر لیا آپ نے تو آپ نے کہا، این اراہ السائل عن الساعۃ، کہاں ہے میرے خیال میں وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا، وہ آدمی کہاں ہے؟ قال، اس نے کہا، ہاں انا یا رسول اللہ، ہاں میں یہاں موجود ہوں اللہ کے رسول۔ قال، آپ نے فرمایا، اس نے پوچھا تھا قیامت کب ہے؟ آپ نے فرمایا، اذا ضیعت الامانہ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا، فانتظر الساعۃ، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی ایک نشانی بیان ہوگی، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا، لوگ امانتوں کا خیال نہیں رکھیں گے۔ قال، فرمایا، کیف اضاعتھا، اس کو ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو ہم امانتیں سمجھتے ہیں کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی پیسے رکھ دیے، وہ امانت ہے، 10,000، 1,00,000، 1,00,00,000 رکھا، سونا رکھ دیا، وہ واپس کرنا ہے، یہ امانت ہے۔ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ضائع کرنے سے مراد اذا وسد الامر، جب سپرد کر دیا جائے، الامر، امر، امر کا ایک معنی حکومت، اختیارات، سپرد کر دیا جائے الی غیر اہلہ، اس کے اہل کے علاوہ، یعنی حکومتی معاملات، حکومتی نمائندے، لوگوں کے امور کو چلانے والے جو آفیسر ہیں، سرکاری آفیسر، سرکاری عہدے، حکمران، یہ حکومت سپرد کر دی جائے غیر اہل، اس کے اہل کے علاوہ، فانتظر الساعۃ، پھر قیامت کا انتظار کر۔ ایک جس کا یہ معنی ہے کہ حکومت سپرد کر دی جائے نااہل لوگوں کی، اور دوسرا امام بخاری رحمہ اللہ اس میں اشارہ کرنا چاہتے ہیں اس حدیث کو یہاں لا کر علم کے حوالے سے، کہ علم ان لوگوں سے حاصل کرنا شروع کر دو جو اس کے اہل نہیں، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ جیسے آج کل ایک چیٹ نکلی ہے، لوگوں سے سوالات پوچھتے ہیں، کیا اس چیٹ کا نام ہے؟ چیٹ جی بی ٹی، جی بی ڈی، جی بی ڈی، ایسے پی، ہاں جی پی ڈی، یہ چیٹ کا نام ہے۔ ایک دفعہ سن رہا تھا تو اس نے ایک سوال کیا، اس نے جواب دیا، نیچے کمنٹ آئی،
ہاں دیکھو نا اس نے کیسا شاندار جواب دیا. اگر یہی بات آپ کسی عالم سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو ایسے ایسے جواب دے گا، ایسے ایسے علماء کرام تو بس اختلافات پیدا کرنے کے لیے. اس نے کتنا خوبصورت جواب دیا، اب علماء کی ضرورت ہی نہیں رہی. جبکہ جو ایک عالم، ایک مفتی جو فتویٰ دیتا ہے، جو علم کی بات بتاتا ہے، قرآن پورے کا پورا اس کے سامنے ہوتا ہے، احادیث کا پورا ذخیرہ اس کے سامنے ہوتا ہے، پھر اس کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اور پورے حالات کو سامنے رکھ کر اللہ اس کی رہنمائی ساتھ کر رہا ہوتا ہے، وہ وہاں سے مسئلہ نکال کر لوگوں کو بتاتا ہے اور ہر فرد کے حالات کو بھی وہ سامنے رکھتا ہے. جو عالم مفتی مجتہد ہوتا ہے ہر فرد کے حالات کو بھی وہ سامنے رکھتا ہے، تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اس نے مسئلہ بتانا ہوتا ہے. لیکن آج کے دور میں کیا کہا جا رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایسے علماء سے اور ایسے اپنے آپ کو عالم کہنے والے لوگوں سے آپ علم لینا شروع کر دیجیے، انہیں خود بڑا نہیں، خود وہ عمل نہیں کرتے. اور ایک ہے اس مشین سے آپ سوال پوچھنا شروع کر دیں، تو یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے اور وہ بڑی تیزی سے پھیلتی چلی آ رہی ہے. اور ایک ہے اس کو آپ ہر مسئلے پر، کیونکہ اس میں نقل الامر ہے، کوئی بھی معاملہ جیسے ڈرائیونگ، یہاں پر دیکھ لیں وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا ڈرائیونگ پہ، وہ ڈیمپر جو تھا اب وہ اس کا اہل تو نہیں، کیا اس کے پاس لائسنس ہے ڈرائیونگ کا، کیا وہ اس کا ماہر ہے چلانے کا؟ تو جو جس کا اہل نہیں، جب معاملہ اس کے سپرد کریں گے تو نقصانات کا ہی سامنا کرنا پڑے گا. ایسے آپ اپنی دکان پہ اپنے ایسے بچے کو بٹھا دیتے ہیں جو نااہل ہے، وہ نقصان کرے گا. آپ گاڑی اپنے ایسے بچے کو دے دیتے ہیں جس کو بھی صحیح طرح سے اصول نہیں آتے، چلانی نہیں آتی، وہ نقصان ہی کرے گا. تو کوئی بھی معاملہ جو جس کا اہل نہیں، اگر اس کے حوالے کیا جائے گا تو وہ نقصان کرے گا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حدیث کے اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ہمارے لیے